صحابہ کرام رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ یار کیا سوچ تھی ان لوگوں کی؟ کیف کنتم تستقبلون رمضان، کہ صحابہ کرام رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ کوئی فکر نہیں کہ مجھے یہ بتا دیں میرا کاروبار کیسے چمک جائے گا، کوئی فکر نہیں روپے بڑھانے کی، کوئی فکر نہیں دنیا کے مال کی، کوئی فکر نہیں۔ فکر کیا ہے؟ مجھے یہ پتہ چل جائے رمضان کا استقبال صحابہ کیسے کرتے تھے، تاکہ میں بھی رمضان کا استقبال اس طرح کر سکوں۔ آج لوگوں نے علماء کے پاس بیٹھنا ہی چھوڑ دیا، آنا ہی چھوڑ دیا، علماء سے متنفر ہو چکے ہیں۔ اب علماء کی نفرت دل میں آ گئی تو ان سے سوالات کیسے پوچھیں گے؟ ان کے پاس بیٹھنا ہی نہیں تو علم کی آگاہی کیسے آئے گی؟ دین کی معلومات کیسے حاصل ہو سکیں گی؟ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا سب سے پہلا کام ہم یہ کرتے، اپنے دلوں کو پاک کر لیتے۔ ان کی کیا سوچ تھی، ان کی کیا فکر تھی؟ پہلے 6 مہینے دعائیں کرتے رہے، اے اللہ رمضان دیکھنا نصیب فرما۔ جب رمضان مل گیا، اللہ کو راضی کر لیا، پھر اگلے 6 مہینے دعائیں کرتے رہے، اے اللہ رمضان میں کیے ہوئے اعمال کو قبول بھی فرما لے۔ یہ 12 مہینوں کا سردار مہینہ ہے رمضان المبارک، اور سردار کی آمد سے قبل ہم اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں صاف ستھرا ہو کر کے رہنا ہے۔ ہمارا سردار آہا ہے، ہم اپنے لباس کو اچھا زیب تن کر لیتے ہیں، اچھا لباس پہن لیتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں۔ ہمارے اسلاف رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ حضرت معلیٰ بن فضل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان السلف یدعون اللہ 6 اشہر ان یبلغہم رمضان، کہ ہمارے اسلاف رمضان کی آمد سے 6 ماہ قبل یہ دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے، اے اللہ ہمیں اتنی زندگی عطا فرما دے کہ ہم رمضان کی گھڑیاں دیکھ سکیں، اے اللہ ہماری اتنی زندگی کر دے، ان یبلغہم رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہمیں رمضان کا مہینہ دیکھنا نصیب فرما دے۔ ہمارے اسلاف 6 اشہر 6 ماہ یہ دعائیں کرتے رہتے، اے اللہ ہمیں رمضان کی گھڑیاں دیکھنا نصیب فرما۔ پھر رمضان آتا، ان میں نیک اعمال کرتے، اللہ کو راضی کرتے، روزے رکھتے، تراویح ادا کرتے، مسکینوں کو کھانا کھلاتے، یتیموں کو کھانا کھلاتے، سحر و افطار کا انتظام کرتے، اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے، اور دل بھر کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے، ذکر الہی کرتے۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزر جاتا، اگلے جو 6 مہینے ہوتے ہیں، معلیٰ بن فضل رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے اسلاف کا یہ انداز ہوتا تھا، ان کا یہ معمول ہوتا تھا، ثم يدعو له 6 اشہر ان يتقبلهم منهم، اگلے 6 مہینے ہمارے اسلاف یہ دعائیں کرتے گزار دیتے تھے، اے اللہ ہم نے رمضان المبارک کے اندر جو اعمال صالحہ کیے ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ان کے کیسے دل تھے، ان کی کیا سوچ تھی، ان کی کیا فکر تھی؟ پہلے 6 مہینے دعائیں کرتے رہے، اے اللہ رمضان دیکھنا نصیب فرما۔ جب رمضان مل گیا، اللہ کو راضی کر لیا، پھر اگلے 6 مہینے دعائیں کرتے رہے، اے اللہ رمضان میں کیے ہوئے اعمال کو قبول بھی فرما لے۔ میرے دوستوں، اصل ہے قبولیت، اصل قبولیت ہے، اللہ کو تعداد مقصود نہیں۔ ایک انسان ایک دن کے اندر 100 نوافل ادا کر دیتا ہے، لیکن طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ کو اس کے 100 سجدوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسرا شخص کھڑا، وہ صرف 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہے، لیکن طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا ہے، تو یقین مانے وہ جو بندہ 100 رکعات پڑھ رہا ہے اس سے افضل بہتر یہ انسان ہے جس نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ اللہ نے اس کی قبول کر لی ہے، کیونکہ طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے ہمیں بھی یہ دعائیں کرنی چاہیے، اے اللہ ہمیں رمضان کی گھڑیاں دیکھنا نصیب فرما، کیونکہ نیکی ڈبل ہو جانی ہے، 10 گنا بڑھ جانی ہے۔ ان لوگوں کو یہ پتہ تھا
کہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ دوسرا قول سنیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، کیا کمال صحابی ہیں، اتنے عظیم صحابی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ درخت پہ چڑھتے ہیں، ان کی دبلی اور پتلی پنڈلیاں تھی، صحابہ دیکھ کے مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، اے میرے صحابہ، عبداللہ کی پنڈلیوں کو دیکھ کر کے تم مسکرا رہے ہو، لیکن میں تمہارا پیغمبر تمہیں یہ پیشین گوئی دے رہا ہوں، میں پیغمبر تمہیں خبر دے رہا ہوں، کل قیامت کا دن ہوگا، ایک ترازو کے پلڑے کے اندر اگر پہاڑ کو بھی رکھ دیا جائے گا اور ایک پلڑے کے اندر عبداللہ بن مسعود کے یہ دبلی اور پتلی پنڈلیوں کو رکھ دیا جائے گا، میں پیغمبر تمہیں بتلا رہا ہوں کہ عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں جس ترازو میں ہوں گی وہ ترازو بھاری ہو جائے گا، پہاڑ والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، میرے پیغمبر نے ان کے تقوی کی وجہ سے فرمایا تھا، حجم کی وجہ سے نہیں، موٹاپا تو تھا نہیں، باریک پنڈلیاں تھی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اتنا عظیم صحابی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں سید الشہور شہر رمضان، 12 مہینوں کا سردار رمضان ہے، یہ 12 مہینوں کا سردار مہینہ ہے رمضان المبارک۔ اور سردار کی آمد سے قبل ہم اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں صاف ستھرا ہو کر کے رہنا ہے، ہمارا سردار رہا ہے، ہم اپنے لباس کو اچھا زیب تن کر لیتے ہیں، اچھا لباس پہن لیتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، ہمارا سردار آ رہا ہے، ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ اسی طرح رمضان آ رہا ہے، اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے، یہ ہمارا ایک پورا گھر ہے، یہ وجود، اس کے اندر ایک اور گھر ہے، اس کو دل کہتے ہیں، اس دل کو پاک کر لیجئے، اس دل کو صاف کر لیجئے۔ تیسرا قول سنیے، ہمارے اسلاف رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کے پاس ایک شخص آتا ہے، تابعی آتا ہے، سوال کرتا ہے، اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیف کنتم تستقبلون رمضان، صحابہ کرام رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ یار کیا سوچ تھی ان لوگوں کی، کیف کنتم تستقبلون رمضان، کہ صحابہ کرام رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ کوئی فکر نہیں کہ مجھے یہ بتا دیں میرا کاروبار کیسے چمک جائے گا، کوئی فکر نہیں، روپے بڑھانے کی کوئی فکر نہیں، دنیا کے مال کی کوئی فکر نہیں، فکر کیا ہے مجھے یہ پتہ چل جائے رمضان کا استقبال صحابہ کیسے کرتے تھے، تاکہ میں بھی رمضان کا استقبال اس طرح کر سکوں۔ آج لوگوں نے علماء کے پاس بیٹھنا ہی چھوڑ دیا، آنا ہی چھوڑ دیا، علماء سے متنفر ہو چکے ہیں۔ جب علماء کی نفرت دل میں آ گئی تو ان سے سوالات کیسے پوچھیں گے؟ ان کے پاس بیٹھنا ہی نہیں تو علم کی آگاہی کیسے آئے گی، دین کی معلومات کیسے حاصل ہو سکیں گی جب ان کے پاس بیٹھنا ہی نہیں ہے؟ لیکن وہ عظیم طبقہ، وہ عظیم گروہ تھا، وہ عظیم لوگ تھے جن کو پتا تھا ہم نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کو منہ دکھلانا ہے، اس لیے ہم اس طرح کے سوالات کر لیں، اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ حضرت عبداللہ سے سوال کرتے ہیں، اے عبداللہ مجھے بتلائیے کیف کنتم تستقبلون رمضان، صحابہ کرام رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے سائل میں آپ کو بتاتا ہوں صحابہ کرام رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے۔ ما کان احدنا یجرؤ علی استقبال الہلال وفی قلبہ ذرۃ حقد علی اخیہ المسلم۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ادھر سے شوال ختم ہوتا، جیسے ہی رمضان کا چاند طلوع ہوتا، ہم میں سے کسی ایک کی جرت نہیں ہوتی تھی، ادھر سے رمضان کا چاند طلوع ہو رہا ہے، ادھر سے کسی کے دل کے اندر اپنے بھائی کے بارے میں بغض ہو، ہم اپنے دلوں کو پاک کر لیتے تھے، اپنے دلوں کو صاف کر لیتے تھے۔ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا سب سے پہلا کام ہم یہ کرتے، اپنے دلوں کو پاک کر لیتے، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اپنے دل میں کینہ بغض عداوت نہیں پالتے تھے، بلکہ اپنے دلوں کو پاک کر لیتے تھے۔ حضرت عمر بن قیس رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا، اذا دخل شعبان، جب شعبان کا مہینہ شروع ہو جاتا، اغلق تجارتہ وتفرغ لقراءة القرآن طول
طوبى لمن اصلح نفسه قبل رمضان۔ حضرت عمر بن قیس رضی اللہ عنہ کا یہ معمول ہوتا تھا، جیسے ہی شعبان کا مہینہ شروع ہوتا وہ اپنی تجارت کو بند کر لیا کرتے تھے، اپنے کاروبار کو ختم کر دیا کرتے تھے۔ لقراءۃ القرآن، کہتے یہ تو قرآن کا مہینہ ہے، صرف اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور ساتھ یہ فرماتے طوبى لمن اصلح نفسه قبل رمضان، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے رمضان آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لی ہے، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے، توبہ ہے، خوشخبری ہے جس نے رمضان آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لی ہے۔ چلو تجارت تو آپ بند نہ کریں، کم از کم تجارت کے ساتھ ساتھ رب رحمان کو تو راضی کریں نا، اللہ کو تو راضی کریں۔